صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بلند واسع سبھی ہوا پڑھ لیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ. ذرا اونچی آواز میں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا بچا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچا نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. انتہائی عزتوں کے لائق شرکائے محفل یاد شہیدان کربلا و ایصال ثواب حضرات علماء کرام حفاظ و قرۂ اعظام بالخصوص برادر عزیز فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد علی اصغر حسین قادری صاحب دامت ظلکم العالی اور انتہائی عزتوں کے لائق جس شخصیت کا غائبانہ مجھے تعارف ہے اور اس غائبانہ تعارف سے ان کے ساتھ اعتقادی طور پر تسلط فی الدین کے اعتبار سے شدید محبت ہے. محسن اہل سنت مفتی اہل سنت حضرت علامہ
مولانا مفتی محمد علی اصغر قادری صاحب حال برطانیہ، ان کے رفقائے کار، اہلیان خاندان اور دیگر احباب، وقت چونکہ بڑا مختصر ہے، میرا واپسی کا بھی ارادہ ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت ہو لیکن ہو تھوڑا سا اچھا سا، تو وہ اچھا اکیلے مجھ سے نہیں بنے گا۔ یہ ساؤنڈ سسٹم والے حافظ صاحب یہ بھی ماشاءاللہ بڑا کرم فرماتے ہیں، کچھ تھوڑا سا میں بھی کروں گا اور کچھ تھوڑی سی حل جل آپ بھی کریں گے، تو تب جا کر ماحول بنے گا کچھ اچھا سا۔ تو ایک مرتبہ پیار بھرے انداز میں، بڑے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ قبلہ مفتی علی اصغر حسین قادری صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کی محبت ہے، شفقت ہے کہ آپ نے بڑی اصرار کے ساتھ مجھ جیسے ہیچمداں کو اس عظیم المرتبہ محفل میں بلا کر یہ اس حضور کے غلاموں اور عشاق کے چہروں کی زیارت کا موقع فراہم کیا، اور کچھ دیر ہم تذکار اہل بیت کے انداز میں گزاریں گے۔ رب العالمین قبول فرمائے۔ بات چونکہ مختصر ہے اس لیے میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تمہیداً ایک دو باتیں عرض کر کے میں آیت کے ترجمہ پر اور کچھ دو چار احادیث پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ تمہیداً ایک بات ذہن میں رہے کہ اہل یا اہل بیت یہ ایک بڑا سادہ سا مفہوم رکھتا ہے، اور اگر آپ غور فرمائیں تو ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ لفظ چلتا ہے، توجہ ہماری ادھر نہیں ہوتی، وگرنہ ماشاءاللہ برادر عزیز، فاضل جلیل، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر محمد ممتاز حسین قادری صاحب، اللہ سلامت رکھے، تو یہ بھی بڑے محسن ہیں۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چل رہے ہوتے ہیں لیکن ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ آپ دیکھیں میں سادہ سے انداز میں بات کرنے لگا ہوں، اسی جدوں ایک دوجے نال ملنے آن تے اسی ایک سوال کرنے آن، تو سنے اہل و عیال نہ کے حال ہے، کیا آخنے ہیں جناب؟ سادہ جی کہنا اہل و عیال نہ کے حال ہے، جھگڑے بہت سارے پہ گئے اہل نے لفظ، میں اس کو بالکل معاشرے وچ جڑی عام ساڑی مروج چیز ہے اس وچوں یہ لفظ میں کٹی دا تسیں دسنا کہ عیال تو مراد سارے سمجھنے ان کے بال بچے، اہل تو مراد بیوی، یہی ہے نا جناب؟ اہل و عیال، اہل بیوی اور عیال بچے، بیوی بچے یعنی تسا نے کارا لینا اور تسا نے بچیاں نہ کیا حال ہے۔ اس سادہ جے انداز وچ اسا پوچھنے ہاں، ہن اساں دی توجہ اس پاسے نہیں کہ اساں لفظ اہل کس واسطے استعمال کیا۔ اہل کا لفظ ہمارے رائج معاشرے میں بھی بیوی کے لیے بولا جاتا ہے، اور 22ویں پارے کا آغاز دیکھیں، وہاں سے لے کر یہ جو کلمات میں نے تلاوت کیے بشمول ان کے اور ان کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو تسلسل کے ساتھ میرے رب کا خطاب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین سے ہے۔ سبحان اللہ، مجھے آپ کی چاہیے تب میں بات آگے کر سکوں گا۔ یعنی اہل البیت یہ لفظ جس جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے اس کے سیاق کو بھی دیکھیں تب بھی اور اس کے سباق کو دیکھیں تب بھی، دونوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں چیزیں یہی ملتی ہیں کہ یہاں رب العالمین کے خطاب کا نشانہ میرے آقا کی بیویاں محترمہ ہیں، ان سے رب خطاب کر رہا ہے۔ اب یہ بات قرآن میں بھی موجود ہے، وَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا، اپنے اہلیہ سے کہا، اور گھر والی حضرت صفورہ تھی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کوئی بچہ نہیں تھا، تو
کہا اپنی اہل سے کہا ادھر ٹھہرو، میں وہ چوٹی پہ کوئی آگ ٹمٹماتی دیکھتا ہوں، وہاں سے یا تو تاپنے کے لیے کچھ چنگاری لاؤں گا یا کوئی خبر لے کر آؤں گا۔ تو چنگاری شنگاری تو ملی نہیں، لیکن خبر بہت بڑی مل گئی وہاں سے۔ تو اہل ادھر بھی اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے حوالے سے رحمت اللہ علیکم اہل البیت، یہ بھی فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی کے حوالے سے یہاں رب العالمین نے لفظ اہل استعمال کیا، بلکہ اہل البیت استعمال کیا ہے۔ تو اب ہمارے اہل سنت و جماعت کے فقہاء کرام، متکلمین، مفسرین، خدا ان کی تربتوں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، معاملہ ہی بڑا آسان، بات ہی ایسی سمجھا دی تاکہ جھگڑے پڑے ہی نہ۔ انہوں نے کہا کہ بیت 3 طرح کے ہوتے ہیں، پیار سے بولیے جی، بیت کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ کاش میرے پاس وقت ہوتا میں کھول کر بات کرتا، میں بالکل شارٹ کٹ کر کے 2-3 احادیث سناؤں گا اور بات ختم کر دوں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ بیت 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بیت نسب، دوسرا بیت سکنا اور تیسرا بیت ولادت۔ یعنی اب اس 3 طرح کے بیت ہوئے تو اہل بھی 3 طرح کے ہو گئے، اہل بیت نسب، اہل بیت سکنا اور اہل بیت ولادت۔ اب تینوں کا معنی کیا ہے؟ اہل بیت نسب وہ کہ ہمارے جو دادے، چاچے اور مامے یہ جو لگتے ہیں یہ اہل بیت نسب میں آتے ہیں، اور اہل بیت سکنا وہ جو گھر میں رہ رہے ہوں، خدام ہیں، نوکر چاکر ہیں، ازواج ہیں، یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ اور اہل بیت ولادت جو آگے نسل چلتی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، نواسی ہے، پوتی ہے، یہ سلسلہ جو چلتا ہے اسے اہل بیت ولادت کہتے ہیں۔ تو اہل سنت نے بات حل کر دی، کہا جھگڑا کسی اور کے لیے ہوگا، ہم تو الحمدللہ قرآن کے مزاج کو سمجھتے ہیں کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ اہل بیت نسب میں وہ نفوس قدسیہ مراد جو حضور پر ایمان لے آئے، بولیے سبحان اللہ۔ اہل بیت سکنا میں وہ خوش نصیب عورتیں جو جہان کے اندر ان کے مقابل کی کوئی عورت نہیں ملے گی۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں ساری کائنات میں تمہاری طرح کی کوئی عورت موجود نہیں ہے۔ یہ میں کہوں تو میری حد ہے، میرا رب کہہ رہا ہے جو خلاق ازل ہے، ابتدا والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، اس جہان والوں کو بھی اسی نے پیدا کیا، اور صبح قیامت تک والوں کو بھی وہی پیدا کرے گا۔ کہا لستن کاحد من النساء، فرمایا عورتوں میں کوئی عورت بھی تمہارے پلے کی، تمہارے مقابلے کی نہیں ہے۔ وہ خوش نصیب ازواج وہ اہل بیت سکنا میں آ گئی۔ اور تیسرا ہے اہل بیت ولادت، یہ ہے اولاد۔ اب ذرا غور کیجئے، میرے کریم رب نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل فرمایا رب العالمین نے ارادہ فرما لیا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر طرح کی رجس، ہر طرح کی نجاست، ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اور فرمایا تمہیں ایسا پاک کرے جس طرح کے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، میرے آقا علیہ السلام حضرت ام سلمہ کے گھر میں موجود ہیں، میری سرکار نے فرمایا دعا حسنا و حسینا و فاطمہ و علی، میرے آقا نے حسنین کریمین کو بھی بلایا، میرے آقا نے سیدہ کائنات کو بھی بلایا، میرے آقا نے حیدر کرار شیر خدا کو بھی بلایا۔ ادھر آتے گئے میری سرکار چادر تان کر لیتے ہیں، اور چادر تان کر اس چادر کے اندر سب کو جمع کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں۔
اب جب سارے جمع ہو گئے میرے کریم سرکار نے اپنے کریم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے میرے کریم پروردگار ذرا ادھر نگاہ کرم فرمانا، یہ نفوس قدسیہ جو میں دامن میں لے کر بیٹھا ہوں، جو میں اپنی چادر میں چھپا کے بیٹھا ہوں، اے میرے کریم رب، یہ ہے میرے گھر والے، یہ ہے میرے اہل بیت، فَاذْهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ میرے کریم رب ان سے ہر طرح کی نجاست کو بھی دور رکھ اور انہیں خوب ستھرا کر جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اب ذرا ادھر گویا کہ اہل بیوی کی صورت میں تو پہلے سے موجود، ادھر میری سرکار کے فرمان نے آل کو بھی اہل بیت میں شامل کر لیا ہے، اور ادھر بھی نسل شامل ادھر بھی نسل شامل، تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ بیویوں پر بھی قرآن کی نسل اور اولاد پر میرے سرکار کے فرمان کی نسل موجود ہے۔ جب دونوں نصوص ہیں پھر جھگڑوں نہیں، انہیں بھی اہل بیت مان لو، انہیں بھی اہل بیت مان لو۔ اب جب بات ادھر تک آ گئی تو میرے کریم سرکار نے فرمایا اے میری قوم، اے میری امت، انی تارک فیکم الثقلین، سبحان اللہ، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اے میرے پیاری امت، میری امت، میں تمہارے اندر دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ظاہر شاید آل کا کوئی فرد ہو، اس کا اتنا قد و قامت، اتنی جسامت، اتنا وزن نہ ہو، لیکن میری سرکار فرماتے ہیں بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن حکیم ظاہراً ایک کتاب ہے، اس کا وزن ظاہراً اتنا معلوم نہیں ہوتا، لیکن قرآن سے پوچھو کہ اس کا وزن کتنا ہے تو میرا رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ فرمایا تمہاری نگاہ میں قرآن اتنا وزنی نظر نہیں آتا، مگر کسی پہاڑ سے پوچھو نا کہ اگر یہ قرآن اس پہاڑ پہ نازل ہوتا تو وہ تھر تھر کانپنے لگتا اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا، اللہ کے خوف سے۔ یہ قرآن عام کتاب نہیں ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا یہ بھی بھاری بھرکم، یہ بھی بڑا وزنی ہے۔ اور میرے سرکار نے فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي اِطْرَتِي، فرمایا اپنی اولاد اہل بیت بھی تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میری سرکار نے فرمایا وَلَنْ يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْض۔ سبحان اللہ۔ فرمایا قرآن اور میرے اہل بیت کسی دور میں آپس سے جدا نہیں ہوں گے، لن یفترقا، ہر کسی سے جدا نہیں ہوں گے۔ آپ کی کوئی لیمٹ، کوئی حد، آخر یہ جو آپ کی آل ہے فردن فردن انہوں نے قبر کی زینت بھی بننا ہے، آپ کے اہل بیت ہیں انہوں نے ادھر مزاروں میں بھی جانا ہے، تو جدائی کی کوئی حد تو مقرر کریں۔ فرمایا ہاں ایک حد ہے، وہ بتا دیتا ہوں کہ اس حد تک جدا نہیں ہوں گے، آگے خود سمجھ لو پھر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، فرمایا یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ جڑواں اسی طرح اکٹھے قرآن اور میرے اہل بیت میرے پاس حوض کوثر پر وارد ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہونے صاحب لالو تسی وہ جدا کتے ہو سمت لیمٹ کتے پوری ہونی ہے، جب حوض کوثر پر بھی الگ الگ نہیں جڑواں آئیں گے۔ تو فرمایا اب دیکھو تم قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہو اور میری اہل بیت کے ساتھ کیا کرتے ہو۔
ادھر اکٹھے آئیں گے. اگر قرآن کے ساتھ بے وفائی ہوئی تو میرے اہل بیت شکایت کریں گے قرآن کے حوالے سے, اور اگر اہل بیت کے حوالے سے بے وفائی ہوئی تو یہ قرآن شکایت کرے گا اہل بیت کے حوالے سے کہ آپ کی امت نے ان کے حق کو ادا نہیں کیا. یہ جو محافل قیل و قال ہے, یہ کوئی صرف قانون کا چسکا تو نہیں کہ بس چند بندے اکٹھے ہو گئے اور بات کی اور بات ختم ہو گئی. نہ, میری سرکار کا بہت ایک طویل فرمانے میں دو باتیں اس سے عرض کر کے میں بات بس اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا من یرید التوکل فلیحب اہل بیتی. فرمایا جس کو توکل اور بھروسے کا ارادہ ہے نا, وہ اور کچھ نہ کرے, میرے اہل بیت سے پیار کرے, رب العالمین توکل کی دولت اسے عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اور دوسری بات, وَمَن يُرِيدُ الْخَيْرَ فَلْيُحِبَّ أَهْلَ بَيْتِي. فرمایا جس نے خیر کا ارادہ کیا ہے, مجھے خیر کی خیر ملے, فرمایا وہ پھر ایک کام شروع کر دے کہ میرے اہل بیت سے پیار کرے, رب ہر قدم پہ خیر فرمائے گا. سبحان اللہ. اور پھر اینڈ کی طرف لے جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا کہ ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. اپنی اولاد کی تربیت کرو کتنی چیزوں پر؟ فرمایا علی ثلاث خصال, تین خصلتوں پر, تین خوبیوں پر, تین اوصاف پر, اور تین صفات پر, اور تین عقائد پر اپنی اولاد کی تربیت کرو. تین باتوں پر. آقا فرمائیے وہ کیا ہے؟ فرمایا حب نبیکم. بولیے سبحان اللہ پیار سے. سبحان اللہ. اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں, اولاد ہے چھوٹی, بڑا قابل توجہ ایک سوال بھی ہے اور ذرا قابل توجہ نکتہ بھی ہے. اور یہ جو اہل سنت کے سٹیج سے میرے آقا کی تعریفیں اور اوصاف حمیدہ اکثر تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ یہ ایک چبھن محسوس کرتے ہیں. بعض لوگ بھئی یہ کیا وجہ ہے, ایک ہی بس ہر وقت حضور کا ذکر. تو یہ اس سوال کا بھی اور اس بات کا بھی کہ اولاد بالکل یہ کومپل ہے, اس کی تربیت کرنی ہے, اور آغاز کس سے کرنا ہے؟ حب نبیکم. سبحان اللہ. بولیے سبحان اللہ. حب نبیکم, اپنے نبی کا عشق, لگن, پیار اپنی اولاد کی گھٹی میں انہیں پلا دو. اب چاہیے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ کا پیار سکھایا جاتا, لیکن ادھر سرکار کا فرمان ہے, فرمایا اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. حضور اس سے کیا ملا؟ تو ہمیں ادھر سے بات سمجھ نہیں آئی, جب قرآن پڑھا تو ادھر سے بات سمجھ میں آئی. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. فرمایا جس نے حضور کی اطاعت کی اسی نے تو اللہ کی اطاعت کی ہے, اور جس نے حضور سے پیار کیا حقیقت میں اسی نے اللہ سے پیار کیا ہے. اور اللہ کی راہ دکھانے والے وہ ہمارے نبی آخر الزمان خاتم النبیین والمرسلین حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جنہوں نے رب کا راستہ اور اس کی راہ ہمیں دکھائی ہے. وگرنہ رب کو تو دیکھا کسی نے نہیں. جب اسے دیکھا کسی نے نہیں تو اسے سمجھے گا کون؟ تو پھر اسے سمجھنا پڑے گا جسے مدینے کی گلیوں میں بھی چلتے دیکھا ہے. بولو سبحان اللہ. جسے مکہ کی گلیوں میں بھی چلتے دیکھا ہے, جس کے اوصاف اور جس کی سیرت نگاری میں ہر دور کے اندر ایک تمغے ملتے ہیں مگر نت نئے انداز میں. واہ میری سرکار, آپ کی ایک ایک ادا پر یہ سیرت کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں, لیکن کوئی سیرت نگار کسی دور کے اندر یہ نہیں کہتا کہ بس میں نے اینڈ کر دی ہے, بلکہ دروازے ابھی بھی کھلے ہیں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. یا علی زندہ باد. یہ سفید ریش بزرگ ہیں, انہیں دیکھ کر نگاہوں کو بڑی ٹھنڈک پہنچتی ہے. ان سے پوچھئے ان کے والدین نے جب ابتدا میں ان کی تربیت کی تو بیٹھ کر
کبھی حضور کی بات سناتے، سرکار ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے، کبھی کہتے نعت سناؤ، کبھی درود شریف پڑھو، نعت کے مقابلے ہوتے گھر میں اور بچے نعت کی طرف لگتے. یہ تھا تربیت حضور کی محبت کی. جب نعت سے آغاز ہوتا ہے بچے کا، اس کا دل کھلتا ہے اور نعت والی سرکار کی جب سیرت و کردار پڑتا ہے، اس وقت جا کر اسے نشان راہ ملتا ہے اور نشان منزل ملتا ہے. پھر اسے توحید کے جام بھی مل جاتے ہیں، پھر اسے محبت مصطفیٰ بھی مل جاتی ہے. اور یہ ہم کہتے ہیں یہ اساس ہے، اصل ہے، جڑ ہے، روٹ ہے. حضور کی محبت ملی تو ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا کریں گے، اور شاخوں پہ لٹکیں گے تو گر کر ٹانگ ٹوٹ جائے گی مگر منزل نہیں ملے گی. منزل چاہتے ہو تو اس تنے سے محبت کرو جس کی ہر شاخ کے اندر نکھرا ہوا پھول بھی نظر آتا ہے، نکھرا ہوا پھل بھی نظر آتا ہے. سبحان اللہ. کہیں صحابی کی صورت میں، کہیں حضور کی آل کی صورت میں. تو اس ہستی پاک سے پیار سکھاؤ اپنی اولاد کو. فرمایا حب اہل بیتی ہی. دوسرا کام یہ کرو، اپنے نبی کے گھر والوں کا پیار سکھاؤ. اور تیسری بات وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قرات سکھاؤ. جب یہ چیزیں سکھا لو گے، اب جب قرآن پڑھتے جائیں گے تو راستہ تو خود انہیں ملتا جائے گا. یہ ایک ایک چیز ہدایت کرتی ہے. اور اگر اہل بیت اطہار کے نفوس سے پیار کرو گے تو ان کی بولی، ان کی زبانوں سے صحابہ کرام کی عظمتیں ہمیں ملیں گی. اور صحابہ کرام سے پیار کرو گے تو ان کی زبان سے اہل بیت کی عظمتیں ہمیں ملیں گی. یہ جھگڑے تو آج کے دور کے ہیں، ان کی تو آپس میں بڑی محبتیں تھیں. تو حاضرین محترم قبلہ مفتی صاحب کی تایا جان، ان کا سالانہ بھی ہے، اور امام عالی مقام کی لازوال و بے مثال قربانی جو میدان کرب و بلا کے ریگزاروں میں انہوں نے نہ صرف اپنی بلکہ اپنے سارے خاندان کی اور رفقاء کار کی، جن میں صحابہ کرام بھی موجود، ان کی اولادیں بھی موجود، اور اپنا خاندان بھی موجود، تابعین بھی موجود، یہ ساری چیزیں موجود. یہ حسین گلدستہ ان عظیم نفوس قدسیہ کا وہ میدان کربلا میں، لیکن اس کی شاہ سواری اور اس کی سپہ سالاری اگر کسی کے ہاتھ میں آتی ہے تو اسے زمانہ حسین ابن علی کہتا ہے. تو بس میں اینڈ کرتا ہوں 2 شعروں پر کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے. اگر ہو سکے تو پڑھیے اے حسین ابن علی تیرا
جوان اللہ کریم ہمیں ان پاکیزہ نفوس کی محبت اور ان کی سیرت و کردار کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و آخر دعوانا.